السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھایا اور ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ آج جو ہے وہ ایک دکھی خبر ہے کہ ہمارے پڑوسی ہمسایہ ملک جو ہیں وہ مسلم برادر ملک ایران کے جو جوہری سائنسدان تھے جن کا نام تھا محسن فخری زادے، تو ان کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ بم دھماکہ کر کے اور فائرنگ کر کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا دکھ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا نہ کرے کہ ہمارے جو ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں ان پر کوئی ایسا قاتلانہ حملہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستیاں دے، لمبی زندگی دے۔ تو ان ریڑھ کی ہڈی کا کردار جس طرح ہمارے ایٹمی پروگرام کے بانی اور اس کو لے کر چلنے والے جو ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب سے، اسی طرح سے ڈاکٹر محسن فخری زادے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں ایران کے لیے بالکل ایسی ہی تھی۔ تو بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیچھے کون کون ملک ہیں جن کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل نمبر 1 پہ ہے، امریکہ ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ تالیاں بجانے والوں میں ہے کہ اچھا ہوا جی ان کا مر گیا۔ تو گو کہ منہ سے تو وہ کہیں گے سفارتی تعلقات رکھنے کے لیے کہ ہمیں بھی دکھ ہوا یا نہیں ہوا، یا خاموشی اختیار کریں گے، لیکن نظر تو سب کو آتا ہی ہے۔ جس طرح وہ بچوں کے ہوتا ہے نا کہ 1 2 3 ڈاٹس ملا کر تصویر بنائیں، تو چھوٹا سا بچہ بھی وہ تصویر بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح ڈاٹس کو ملائیں تو واضح پکچر جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کون کون جو ہیں اس سے خوش ہوئے ہوں گے اور کن کن لوگوں نے یہ ٹارگٹ کیا۔ تو ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کو بھی عراق میں اسی طرح سے اسرائیلیوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور اسی طرح سے ان کے جو سب سے بڑے جوہری سائنسدان تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ چاہتے اصل میں یہ ہیں، یہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، خاص طور پر یہودی، ایک طرف دیکھیں ان کی ڈبل گیم ہے، دوسری ایک طرف وہ عربوں کے طرف بھی وہ جھکاؤ کر رہے ہیں، ان کو بھی بڑے بڑے لالچ دے رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا لو، اور عربی ملاتے بھی جا رہے ہوں، آئندہ بھی ملاتے ہی چلے جائیں گے اور یہ جھکتے ہی چلے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ آخر وقت میں جو امام مہدی علیہ السلام کی جو فوج کو تعاون اور مدد اور نصرت دینے والے لوگ ہوں گے وہ یہ عرب نہیں ہوں گے، وہ خراسان کے لوگ ہوں گے۔ اور خراسان میں جو لکھتے ہیں علماء کرام کہ وہ یہی علاقے ہیں، ایران، افغانستان، پاکستان، اس طرح کے جو علاقے ہیں۔ اجمیوں کی فوج ہی جائے گی بیت اللہ کے دفاع کے لیے، عربیوں میں اتنا دم خم نہیں رہے گا اس وقت، اور یہ وہی دور جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس نے سعودیہ کا دورہ کیا، اور سعودیہ والے جو ہیں وہ چپ ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن وہ جا کے اپنے پریس میں بھی ہر جگہ پر ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ملاقات کر لی ہے، اور اصل میں اس کو ولی عہد کو جو ہے وہ ابھی اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے کرسی پہ بیٹھا نہیں ہے، اور اس کو اپنی کرسی بچانے کا فکر جو ہے وہ زیادہ پڑ گیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو۔ تو اس نے یہ پنگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ تو ہمارے وہ بابا بھی جی بیچارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب، کاش وہ زندہ ہوتے تو ذرا دل تو کرتا ہے کہ وہ زندہ، اور میں خود جا کے ان سے کہوں کہ بابا جی ذرا ان کو ذرا کھری کھری سناؤ نا ذرا 2 4 ان عربیوں کو، تو پھر وہ اپنے ٹیپیکل انداز میں ذرا ان کی خبر گیری کرتے اور دل خوش ہو جاتا۔ تو ہم تو بھائی ڈرتے ہیں، مقروض ہیں ان کے، نہ ہماری حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ کہہ سکتی ہے ان کے خلاف کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، کہیں ہمیں نہ کہیں کہ یہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو ایران کو کارنر کرنا اور اس کو کھڈے لائن لگانا، یہ پالیسی جو ہے یہ عالمی طاقتوں کی ہے وہ جاری ہے، اور ہمیں روکا جاتا ہے کہ ایران کا ساتھ نہ دیں، اور بلکہ شیعہ سنی فسادات جو ہیں ان کو ہوا دی جاتی ہے۔ عوامی سطح تک بھی ان کو گلی کوچے میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ شیعہ سنی جو ہیں وہ لڑیں آپس میں، لیکن اللہ کا شکر کہ اب جو حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں ہیں۔ شیعہ بھی اس کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے سنی بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ لڑانے والی جو طاقتیں ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں،
جو دونوں فریقوں پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتی ہیں، انویسٹ کرتی ہیں، اور اپنے اپنے ایجنٹ جو ہیں دونوں فرقوں کے اندر جو ہے وہ پلانٹ کرتی ہیں اور ان کو پھر پروموٹ کرتی ہیں، اور پھر کس طرح سے ایک لڑائی اور دنگے فساد کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ تو ایران کے ساتھ ہماری ساری ہمدردیاں ہونی چاہیے، امت مسلمہ کی، ترکی کی، پاکستان کی اور دیگر ممالک کی۔ عربی اگر جو ہے وہ بغلیں بجاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، تو اس پر ہونے دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ان کا جو ہے دم خم نہیں رہنا، اور ایران کو نقصان اگر پہنچتا ہے یا پہنچنا ہے تو وہ بھی، کیونکہ ابھی جب تک اس نے دجال نے آنا ہے تو ابھی تو اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے نا، تو جب تک اس نے آنا ہے اور اس نے ابھی اپنا فتنہ فساد جو ہے وہ برپا کرنا ہے، اس وقت تک تو جو ہے حق کی طاقتیں جو ہے ایک دفعہ پسپائی ہی آن دا بیک فٹ جس کو کہتے ہیں، وہ پسپائی ہی اختیار کرنی پڑے گی حق والوں کو، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر جو ہے دجال اور دجالی طاقتیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے، اس کو دیکھ کر تو مجھے وہ ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہو بر صغیر کی، ان کو یاد آتا ہوگا کہ جس طرح وہ بہادر شاہ ظفر آخری حکمران تھا، بالکل شاید یہ بھی عربوں کا آخری بہادر شاہ ظفر ہی ثابت ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کیا بچائے گا، وہ تو خود ڈوب گیا، اس کا ٹائٹینک نہیں بچ سکا، تو بچو جی آپ کا جو ہے وہ سعودی ولی عہد صاحب آپ کو وہ کیسے بچائے گا۔ اب جو بائیڈن جو ہے وہ یہودی لابی کے خلاف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مسلمانوں کے حمایت میں ہے، اور اوباما جس پارٹی کا تھا اسی کا وہ ہے کہ اوباما نے بھی ذرا ایران کے ساتھ جو تھے وہ نرم رویہ اختیار کیا تھا اور تجارتی اور سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹرمپ نے آ کر جو تھا وہ بالکل زیادہ سینکشنز اور پابندیاں ایران پر لگائیں، اور اسرائیل کی طرف ایران کا زیادہ جھکاؤ تھا، اور اب جو بائیڈن جو ہے یہ مسلمانوں کی طرف اس کا جھکاؤ ظاہر تو نظر آ رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ امید تو اللہ رب العزت سے بہتری کی ہی کرنی چاہیے، اور اسرائیل جو ہے وہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہم کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے جو ہے وہ لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہی ہونا ہے کہ ان کا ہی عروج جو ہے وہ ہوتا رہنا ہے۔ اللہ رب العزت اگر مسلمان ملکوں کو یہ توفیق دے دے اور ہمت دے دے کہ وہ آپس میں یک جان ہو جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، اور منافقین کون ہیں، ٹھیک ہے۔ منافقین مدینہ اور منافقین مکہ جو ہیں وہ کون ہیں، جو پرانے دور سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی منافقانہ کوششیں کرتے چلے آئے ہیں، اور خواہش جن کی یہ ہے کہ ہمیں ہی جو ہے نا خادمین حرمین شریفین ہونے کے ناطے ہمیں ہی پوجا جائے، ہماری ہی پرستش کی جائے، ہم چاہے کشمیر کے معاملے پہ انڈیا کا ساتھ دیں، چاہے فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دیں، پھر بھی ہم ہی جو ہے امت مسلمہ کے لیڈر جو ہیں وہ بن کر آگے ابھریں اور سامنے آئیں، اور ایران، ترکی، پاکستان اور ملائیشیا، انڈونیشیا، ایسے ملکوں کو جو ہے نا اجمیوں کو کوئی نہ پوچھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب عزت دینی ہے تو وہ دینی ہے، جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ اور ایران جو ہے اس کے جو تعلقات اب جو چائنا کے ساتھ بھی بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کریں گے کہ اب ایران کو اس طرح سے مجبور کریں کہ وہ کوئی نہ کوئی جنگی کارروائی کرے، تاکہ اقوام متحدہ کا لیبل لگا کر پھر یہ ساری یہودی طاقتیں جو ہیں وہ ایران کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے، بدلہ تو وہ لیں گے، ماضی میں بھی لیتے رہے ہیں، کہ پھر چاہے امریکہ کہہ دے کہ جی وہ ہمارے بحری بیڑے کو تو خود سے آگ لگ گئی ہے، وہ سفارتی خانے کے کمپاؤنڈ میں جو وہ خود ہی پٹاخے چھرلیاں چل گئی ہیں، وہ ایران کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، ایران کی نہیں ضرورت تو خود ہی چل گئی، اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے، پھر تمہیں بدلہ تو کسی نہ کسی طرح سے وہ ایرانیوں نے لینا ہے اور لے لیں گے۔ اللہ رب العزت بھی ان کو توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے، ہماری دعائیں بھی ایران کی حکومت کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ حرف آخر ہے کہ اب جناب محسن فخری زادے شہید ہو گئے ہیں تو ایران کا جو ہے وہ پورا ایٹمی پروگرام ہی رول بیک ہو جائے گا اور بالکل بریک لگے۔ بلا شبہ ایک نقصان تو ہوا ہے ان کو،
لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ذہنوں کو تیار کرنے والا اور فوق کل ذی علم علم، اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں، اس کا ہے یہ اللہ رب العزت کا بیان ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اور بالخصوص ایرانیوں کو ان سے بھی بڑے بڑے ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان سے نوازے، اور نوجوان نسل میں ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو ان کے ایٹمی پروگرام کو لے کر آگے چلنے والے بنے، اور ایران کو بھی پاکستان کی طرح جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنائے، اور ناقابل تسخیر قوت جو ہے پاکستان بھی بنے، ایران بھی بنے، ترکی بھی بنے، اور سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ناقابل تسخیر قوت بن جائیں اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے والے بن جائیں، اور کافروں کو کی یہودیوں کی جو سازشیں ہیں ان کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان سازشوں کو سمجھیں اور آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس سے جو ہمارے عوام ہیں، جو غریب عوام ہیں، ان کا بھلا ہو، ملک خوشحال ہو، ملکوں کا دفاع مضبوط ہو، معاشی طور پر بھی اور جغرافیائی طور پر بھی اور فوجی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت ہمیں استحکام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور خصوصی طور پر شیعہ سنی کے جو ہے نا فتنے اور فرقے سے نکل کر ایک انسانیت کے ناطے اور مسلمان امت کے ایک فرد کی حیثیت سے جناب محسن فخری زادے کے لیے دعائے خیر کی بھی کریں۔ اللہ رب العزت نے جو اتنی بھی انہوں نے کاوشیں کی ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، اور بحیثیت انسان بشری تقاضے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ایران کا جو یہ نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی ذات سے تلافی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔